آج ہم تختی نمبر 19 مد کے قاعدے کو پڑھیں گے۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مد متصل اور مد منفصل اور مد لازم میں کیا فرق ہے۔ تو ہم غور کریں، اس طرح کا جو آئیکن بنا ہوا ہے، اگر یہ موٹا ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مد متصل ہوگا۔ اس سے پتلا اگر ہوگا، اس طرح کا آئیکن بنا ہوا اوپر سائڈ میں، تو اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ اور ہلکا موٹا اور اوپر نیچے دونوں طرف اگر نوکیلا ٹائپ کا اگر نکلا ہوگا تو اسے ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ اگر ہم قاعدہ سمجھیں تو ہمارا دماغ کچھ زیادہ ہی الجھ جاتا ہے، اس لیے ہم اسے غور سے دیکھ لیں کہ مد متصل زیادہ موٹا ہوتا ہے، اس سے کم موٹا مد منفصل ہوتا ہے، اور مد لازم اس سے کم موٹا ہوتا ہے۔ تو مد کو جتنا موٹا اگر وہ ہوگا، اس طرح کا اگر موٹا ہوگا تو وہ مد متصل ہوگا، اور اگر اس سے پتلا ہوگا تو مد منفصل ہوگا، اور اگر اس سے بھی پتلا ہوگا تو مد لازم ہوگا۔ جیسے، اور مد لازم اس کو کس طرح کھینچا جائے؟ ایک الف کے برابر کھینچنے کو مد کہتے ہیں، لیکن کھینچا کتنا جائے مد متصل کو اور مد منفصل اور مد لازم کو؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مد متصل کو کم از کم 2 الف کے برابر کھینچیں، اور مد منفصل کو 1.5 الف کے برابر، اور مد لازم کو 1 الف کے برابر۔ اب ہم دیکھیں مد متصل، جاء، سیئت، سوء۔ اب ہم مد منفصل دیکھتے ہیں، فی امرنا، لا الہ، انا انزلنا۔ مد لازم دیکھیے، الآن، حاجوک، والصافات۔ اب ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 20 اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر ضرور دیکھیں، اور اس طرح کے آئیکن کو ہمیشہ دماغ میں بیٹھا کر رکھیں کہ اس طرح کا آئیکن جب بھی ہو تو یہ مد متصل ہوگا، یہ مد منفصل ہوگا، یہ مد لازم ہوگا۔ قرآن میں ہم کئی جگہ مد منفصل مد متصل کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی الف کے برابر سب کو کھینچ دیتے ہیں۔ مد تو ہمارا ہو جائے گا، لیکن جو ادائیگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور جا کر دیکھیں تاکہ آپ بھی قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ آج ہم تختی نمبر 19 مد کے قاعدے کو پڑھیں گے۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مد متصل اور مد منفصل اور مد لازم میں کیا فرق ہے۔ تو ہم غور کریں، اس طرح کا جو آئیکن بنا ہوا ہے، اگر یہ موٹا ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مد متصل ہوگا۔ اس سے پتلا اگر ہوگا، اس طرح کا آئیکن بنا ہوا اوپر سائڈ میں، تو اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ اور ہلکا موٹا اور اوپر نیچے دونوں طرف اگر نوکیلا ٹائپ کا اگر نکلا ہوگا تو اسے ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ اگر ہم قاعدہ سمجھیں تو ہمارا دماغ کچھ زیادہ ہی الجھ جاتا ہے، اس لیے ہم اسے غور سے دیکھ لیں کہ مد متصل زیادہ موٹا ہوتا ہے، اس سے کم موٹا مد منفصل ہوتا ہے، اور مد لازم اس سے کم موٹا ہوتا ہے۔ تو مد کو جتنا موٹا اگر وہ ہوگا، اس طرح کا اگر موٹا ہوگا تو وہ مد متصل ہوگا، اور اگر اس سے پتلا ہوگا تو مد منفصل ہوگا، اور اگر اس سے بھی پتلا ہوگا تو مد لازم ہوگا۔ جیسے، اور مد لازم اس کو کس طرح کھینچا جائے؟ ایک الف کے برابر کھینچنے کو مد کہتے ہیں، لیکن کھینچا کتنا جائے مد متصل کو اور مد منفصل اور مد لازم کو؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مد متصل کو کم از کم 2 الف کے برابر کھینچیں، اور مد منفصل کو 1.5 الف کے برابر، اور مد لازم کو 1 الف کے برابر۔
اب ہم دیکھیں مد متصل جاء، سیئت، سوء۔ اب ہم مد منفصل دیکھتے ہیں، فی امرنا، لا الہ، انا انزلنا۔ مد لازم دیکھیے، الآن، حاجوک، والصافات۔ اب ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 20 اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر ضرور دیکھیں، اور اس طرح کے آئیکن کو ہمیشہ دماغ میں بیٹھا کے رکھیں کہ اس طرح کا آئیکن جب بھی ہو تو یہ مد متصل ہوگا، یہ مد منفصل ہوگا، یہ مد لازم ہوگا۔ قرآن میں ہم کئی جگہ مد منفصل مد متصل کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی الف کے برابر سب کو کھینچ دیتے ہیں۔ مد تو ہمارا ہو جائے گا، لیکن جو ادائیگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور جا کر دیکھیں تاکہ آپ بھی قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ آج ہم تختی نمبر 19 مد کے قاعدے کو پڑھیں گے۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مد متصل اور مد منفصل اور مد لازم میں کیا فرق ہے۔ تو ہم غور کریں، اس طرح کا جو آئیکن بنا ہوا ہے اگر یہ موٹا ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مد متصل ہوگا۔ اس سے پتلا اگر ہوگا اس طرح کا آئیکن بنا ہوا اوپر سائڈ میں تو اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ اور ہلکا موٹا اور اوپر نیچے دونوں طرف اگر نوکیلا ٹائپ کا اگر نکلا ہوگا تو اسے ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ اگر ہم قاعدہ سمجھیں تو ہمارا دماغ کچھ زیادہ ہی الجھ جاتا ہے، اس لیے ہم اسے غور سے دیکھ لیں کہ مد متصل زیادہ موٹا ہوتا ہے، اس سے کم موٹا مد منفصل ہوتا ہے، اور مد لازم اس سے کم موٹا ہوتا ہے۔ تو مد کو جتنا موٹا اگر وہ ہوگا، اس طرح کا اگر موٹا ہوگا تو وہ مد متصل ہوگا، اور اگر اس سے پتلا ہوگا تو مد منفصل ہوگا، اور اگر اس سے بھی پتلا ہوگا تو مد لازم ہوگا۔ جیسے، اور مد لازم اس کو کس طرح کھینچا جائے، ایک الف کے برابر کھینچنے کو مد کہتے ہیں، لیکن کھینچا کتنا جائے مد متصل کو اور مد منفصل اور مد لازم کو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مد متصل کو کم از کم 2 الف کے برابر کھینچیں، اور مد منفصل کو 1.5 الف کے برابر، اور مد لازم کو 1 الف کے برابر۔ اب ہم دیکھیں مد متصل جاء، سیئت، سوء۔ اب ہم مد منفصل دیکھتے ہیں، فی امرنا، لا الہ، انا انزلنا۔ مد لازم دیکھیے، الآن، حاجوک، والصافات۔ اب ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 20 اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر ضرور دیکھیں، اور اس طرح کے آئیکن کو ہمیشہ دماغ میں بیٹھا کے رکھیں کہ اس طرح کا آئیکن جب بھی ہو تو یہ مد متصل ہوگا، یہ مد منفصل ہوگا، یہ مد لازم ہوگا۔ قرآن میں ہم کئی جگہ مد منفصل مد متصل کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی الف کے برابر سب کو کھینچ دیتے ہیں۔ مد تو ہمارا ہو جائے گا، لیکن جو ادائیگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور جا کر دیکھیں تاکہ آپ بھی قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔